حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ایک وہ دین ہے جو کتابوں میں آیا، ایک وہ ہے جو بابوں نے بتایا. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تعلیمات دی ہیں اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا یہ نعرہ اسی لیے بلند ہوا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ درخت یا پتھر یہودی کے خلاف قتال کے لیے ابھارے یا مسلم کہہ کے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسے بلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ یہ نعرہ حق بلند کر دیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں وہ مسلم علمی کتابی. ہاں پاک میں جو آیات ہیں میں انشاءاللہ وہ کور کروں گا 3 مقامات سے عیسیٰ ابن مریم سے متعلق، جو حیات مسیح اور نزول مسیح سے ریلیٹڈ آیات ہیں، اور ان کی ساتھ ساتھ تشریح بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور اینڈ پہ جا کے میں 12 صحیح الاسناد حدیث بیان کروں گا، لیکن وہ آخر میں بیان کروں گا صرف اس لیے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ امت نے خود سے گھڑ لیا ہے، قرآن میں اس کی کوئی جڑ موجود نہیں ہے، ان کا رد کرنا اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے. احادیث تو عموماً آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو ہر حدیث ریفرنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ 12 صحیح الاسناد حدیث انشاءاللہ تعالی میں اینڈ پہ بیان کر دوں گا. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. مستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان میں ابن عباس کا قول موجود ہے، قول بھی ہے اور نبی علیہ السلام سے مرفوع انہوں نے روایت بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ قیامت کی خبر ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے سے متعلق ہے. یہ حدیث میں بھی آ گیا. اس کے کانٹیکسٹ میں اس آیت کی تشریح میں نے حدیث سے بھی بیان کر دی. اب چند ایک اشکالات جو میں ویسے اس میں ڈسکس تو کر چکا ہوں، لیکن میں اسے ایک جگہ جمع کر دیتا ہوں. ایک تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ کیوں آئیں گے، وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ ان کی ہر چیز ہی معجزانہ ہے، پیدائش بھی، ماں کی گود میں اعلان نبوت بھی، اور ان کے معجزات بھی، مردوں کو زندہ کرنا بھی، اور مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، ہر چیز ہی معجزہ ہے. اول تا آخر معجزات ہی ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے ایک اللہ نے معجزہ رکھ دیا کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اچھا، دوسرا ایک ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک وسوسہ دیتے تھے، وہ ایکسیپشن میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن میں تو واضح آیا ہے کہ جو مر گیا واپس نہیں آئے گا دنیا میں، سورہ یاسین میں، سورہ الواقعہ میں. لیکن پھر بھی عیسیٰ ابن مریم کا مردوں کو زندہ کرنا کیا قرآن کی آیت کو وائلیٹ کر دے گا؟ ہم کیا کہیں گے؟ یہ ایکسیپشن ہے. بھئی ختم نبوت ہو چکی ہے، اس کے باوجود ابو داؤد میں، حاکم میں حدیث ہے، مشکات میں بھی، کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا. تو وہ جو مجدد آ رہا ہے تو کیا وہ نیا دین پیش کر رہا ہے؟ نہیں، جو خرافات داخل ہو چکی ہیں ان کی تجدید کرے گا. دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو چکا. اور ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ جی آنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہودیوں پر عذاب کا آخری کوڑا آنا ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی وہ روش نہیں چھوڑی. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، انی متوفی کا، بعض لوگ بخاری سے ایک روایت لے کے آتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں ہے، وہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں ہے، بے سند ابن عباس کا قول ہے کہ وہ اس کا ترجمہ ممیتو کا کرتے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ ممیتو کا مراد ہے متوفی کا، اور اس کی سند کوئی نہیں ہے. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ قرآن بخاری مسلم سے بھی کوئی چیز پیش کریں گے انکار کر دیں گے، اور اپنے مطلب کی چیز کوئی بے سند بھی روایت آئے گی نا، وہ جو ان کے کسی بڑے نے گھڑی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کو لا کے پیش کر رہے ہوں گے. یہ ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ یہ اصل میں حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں. پتا ہوتا ہے ان کو، وانتم تعلمون، جس طرح یہودی علماء کو بھی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود ہے، نہیں مانا انہوں نے. تو یہ کہنا کہ ابن عباس نے کہا کہ ابن عباس سے، تو وہ ثابت ہی نہیں. بھائی یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا. اور ایک اور چیز جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی ایک ہی پرسنالٹی کے 2 نام ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. اس حوالے سے جو ابن ماجہ کی روایت پیش کی جاتی ہے بالکل جعلی روایت ہے، کسی محدث نے اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں. اور اگر اس کو روایت کو کسی نے صحیح بھی ماننا ہے تو ان معنوں میں ہے کہ مہدی تو وہ ہے، ہر اللہ کا پیغمبر مہدی ہوتا ہے. وہ امام مہدی جو ہے وہ الگ سے ایک پرسنالٹی ہے، عیسیٰ ابن مریم الگ سے ایک پرسنالٹی ہے. امام مہدی دنیا پہ اسلام کا غلبہ کریں گے، لیکن جب دجال آئے گا نا، وہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ وہ امام مہدی کے قابو نہیں آئے گا. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور پھر لیڈرشپ ان کے حوالے ہو جائے گی.
اور پھر وہ عادل حکمران ہوں گے, وہی 40 سال تک رہیں گے. اس سے متعلق اب جو احادیث ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. 12 احادیث. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, جو میں نے پہلے بھی بیان کی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, یعنی سب کے سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے سورۃ النساء کی کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اور اس کی تفصیل اگلی حدیث میں ہے مسلم شریف کی. نبی الاسلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے قتال کرتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا, اور یہ ہوگا شام کی سرزمین کے اندر, بیت المقدس میں ہی. یہ فائنل سب کچھ وہیں پہ جمع ہونا ہے. آپ تو دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا ہی بیت المقدس اور شام کو ڈسکس کر رہی ہے اس وقت. تو شام میں بیت المقدس میں اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر انہیں کہے گا آپ ہمیں نماز پڑھائیں, آپ پیغمبر ہیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ نے تمہیں سعادت دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں. تو عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے اس حکمران, اس امیر یعنی امام محمد مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ہے, اس میں بھی شام کی اس جہاد کا ذکر ہے, اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ جب نازل ہوں گے وہاں پہ دجال کو قتل کریں گے اور باقی ساری چیزیں, اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ان کو دعوت دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کروائیں گے. اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ عیسیٰ ابن مریم بھی مسلمانوں کی امامت کریں گے. بعض محدثین نے کہا کہ امامت کریں گے سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور ان کی اجازت سے امام مہدی نماز پڑھائیں گے, اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ خود پڑھائیں گے کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ امامت کریں گے. تو عیسیٰ ابن مریم بھی بعد میں نمازیں پڑھائیں گے, اوور آل امارت ان کے سپرد ہو جائے گی. پانچویں حدیث کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں, ان میں سے دجال کا آنا بھی ہے, مغرب سے سورج کا نکلنا بھی ہے. پانچویں نشانی جو بیان فرمائی وَنُزُولِ عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ صلی اللہ علیہ وسلم, اور عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کریں گے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ کے نام کے ساتھ خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا یہ درود شریف محدثین نے نہیں گھڑا بلکہ نبی الاسلام نے خود تعلیم فرمایا. چھٹی حدیث جو ہے نا مسلم شریف کی, یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے, سب سے زیادہ تفصیلی حدیث یہی والی ہے مسلم شریف کی, 7373 نمبر حدیث, جس میں ہے کہ 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی مینار کے پاس اتریں گے 2 فرشتوں کے سہارے, اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال ان کے سانس کی وجہ سے پگھلے گا مقام لد کے اوپر, جہاں پہ اسرائیل نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنا لیا ہوا ہے, وہیں پہ وہ دجال کو قتل کریں گے. ہو سکتا ہے بھاگ رہا ہو وہاں سے کوئی طیارہ لے کے اپنا, تو عیسیٰ ابن مریم پیچھے سے پہنچ جائیں. بہرحال وہ لد پہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, سب سے زیادہ مصروف ایئرپورٹ جو ہے نا وہ لد گاؤں میں ہے. وہ تو خیر اب گاؤں کے اب تو بہت بڑا سٹی بن چکا ہے. وہاں پہ وہ اس کو قتل کر دیں گے. یہ حدیث, اس میں پھر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا. پھر وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا ایک بیماری میں مبتلا کر کے, ان کی گردنوں میں کیڑے, کوئی وائرسز یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا, بہرحال وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر اسلام کا غلبہ ہوگا, اسی حدیث میں آتا ہے. اور پھر عیسیٰ ابن مریم دنیا سے چلے جائیں گے, پھر دوبارہ سے کفر کی طرف انسانیت لوٹ جائے گی, حتیٰ کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی, سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا, صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی طرح, اور پھر اللہ تعالیٰ سب کے اوپر قیامت کو طاری کر دے گا. یہ وہ تفصیلی حدیث ہے, وہ آپ خود پڑھ لیجیے گا جس سے شوق ہے نا. مسلم شریف میں سب سے زیادہ تفصیلی احادیث ہیں قرب قیامت کی, جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں, چاہے وہ نزول عیسیٰ سے متعلق ہوں, چاہے وہ دجال سے متعلق ہوں. آلموسٹ 140 احادیث ہیں صرف اسی ٹاپک پہ. اور مسلم شریف, بخاری شریف اور باقی حدیث کی کتابوں کے کمبائنڈ نوٹس مشکات کے اندر آپ کو آلموسٹ 60 کے قریب احادیث مل جائیں گی آخری چیپٹر کے اندر. جو ڈبلنگ ہے وہ انہوں نے چھوڑ دی, اس وجہ سے وہ تعداد کم ہے. ادروائز وہ مسلم شریف سے بھی زیادہ ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے اس حوالے سے, کیونکہ باقی بخاری سے بھی, ابن ماجہ سے بھی, ابو داؤد سے بھی روایتیں اس میں موجود ہیں. وہ 2 چیپٹر جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں خود, PDF ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, صحیح مسلم کا چیپٹر اور مشکات المصابی کا, تو آپ کو ساری احادیث مل جائیں گی. 7ویں حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے اندر ہے کہ
جب دجال دنیا میں اترے گا تو وہ پھر 40 دن تک رہے گا. ویسے راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ وہ 40 سال ہے یا 40، باقی روایتوں میں 40 دن کا ذکر ہے. اس میں سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. صحابہ نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اندازہ مقرر کر لینا، یعنی وہی ٹائم ٹیبل جو اس وقت نارتھ اور ساؤتھ پول پہ بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتے ہیں نا، تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ عروہ ابن مسعود جو میرے صحابی ہیں، ان کی وہ ہم شکل ہیں، گنگریالے بال، اور ظاہر ینگ ایج ہے، 33 سال کی عمر ہے، شادی بھی نہیں ہوئی بھی، تو 33 سال کی عمر تو اتنی بڑی عمر تو نہیں ہے. 8ویں حدیث بھی صحیح مسلم ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو نبی اسلام نے فرمایا کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امام سے مراد یعنی وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یعنی امام یعنی جس کی پیروی کی جاتی ہے. تو امام ان معنوں میں بھی ہے، ایک امام مہدی والے معنوں میں بھی ہے، اور اس معنی میں بھی امام آیا کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. البتہ فقہ حنفی والوں نے، شیخ احمد سرندی نے جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں، اس نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. تو پھر انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، یہ مطلب امام حنیفہ کے انڈر ہی دینا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کریں، فقہ حنفی کے ساتھ جو ابھی تک ہو چکی ہے اور بعد میں جو کچھ ہونی ہے، ٹھیک ہے، امام حنیفہ کے ساتھ نہیں، فقہ حنفی کے ساتھ. تو اس طرح کے وہ، اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ اس نے خود اپنے آپ کو کہا میں 1000 سال کا مجدد ہوں. جب کسی نے کہا کوئی دلیل دیں تو اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ جو فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے نا، وہی 100 سال کے مجدد اور 1000 سال کے مجدد میں ہوتا ہے. بھائی 100 سال کے مجدد کا ذکر تو ابو داؤد میں حاکم میں موجود تھا، 1000 سال کا مجدد تو کہیں ذکر نہیں ہوا. خود سے کلیم کر دیا. اور پھر اس بندے نے یہاں پہ اپنی زبان نہیں روکی، پھر اس نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو اللہ نے مجھے کمالات دیے ہیں نا، اس کا بہت سا حصہ امام مہدی کو بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. یعنی وہ کہنا مہدی تو جائے کوئی نہیں. ہاں، اور یہ وہ ہیں جس کو دیوبندی، بریلوی اور بعض اہل حدیث بھی مجدد الافسانی کہتے ہیں، 1000 سال کا مجدد. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک طرف بےچارے کہتے ہیں میں اختلافی موضوعات پہ امی ہوں، اور دوسری طرف وہ اختلافی موضوعات کے اوپر یہ کچھ بھی کر جاتے تھے. وہ بھی ان کی وہ بڑی تعریف بیان کرتے ہیں. یہ کچھ انہوں نے کیا ہوا، اور یہ ان کے اپنے مکتوبات ہیں، ان کے ماننے والوں نے چھاپے میں، یہ میں نے نہیں ان کی طرف منسوخ کیے. اس بندے کے آپ دعوے دیکھیں. اور مسلم شریف اگر اس نے پڑھی ہوتی تو کبھی جرت نہ کرتا، وہ یہی کہتا کہ کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلائیں گے. 9ویں حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے غزوہ ہند والی، کہ 2 طرح کے گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. ایک وہ جو ہند میں جہاد کریں گے. اب یہ غزوہ ہند محمود غزنوی والا، حافظ سعیسہ والا نہیں ہے، یہ قرب قیامت والا ہے. اور کیونکہ قرب قیامت میں یہ ہونا ہے جب دجال کا ظہور ہوگا، اس سے ایڈجسٹنٹ پہلے. اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھی ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے. یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے. 10ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج کی رات جب میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، تو میں نے دونوں سے قیامت کے متعلق ڈسکشن کی کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کب آئے گی. تو دونوں نے کہا کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں. تو کہتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم سے میری ملاقات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم نے مجھ سے کہا کہ قیامت کا تو مجھے نہیں پتا کب آئے گی، البتہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس سے پہلے میں دنیا میں نازل ہوں گا اور دجال کو قتل کروں گا. اور وہ سارا جو تفصیل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اس میں موجود ہے، وہ آپ حدیث پڑھ لیجیے گا. نمبر میں اس لیے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ ہم امیجز بھی ڈسپلے کرا دیں گے تاکہ یہ کوئی نہ کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا میں خود پڑھ لیتا، تو آپ پڑھ لیجیے گا. 11 نمبر حدیث سنن ابی داؤد میں ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو میرا خاص رشتہ ہے کیونکہ یہ فترت کا پیریڈ ہے، یعنی ہمارے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے، دجال کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ دیں گے، وہی سارے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور پھر اینڈ پہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں دفنائیں گے. لیکن یہ نہیں اس میں موجود کہ کہاں پہ دفنائیں گے. وہ آخری حدیث 12 نمبر جو ترمذی میں موجود ہے اور مشکات کے اندر، عبداللہ ابن سلام جو ایک یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، یہودی عالم تھے اور صحابی بنے، وہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریفیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو وہ فوت ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر کے ساتھ دفنائے جائیں گے.
یہ ترمذی کے الفاظ ہیں. اور وہ راوی حدیث ابو مودود کہتے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے, اور واقعی باقی ہے. میں نے جو قبر رسول کا تعارف کروایا تھا نا, اس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو یوں دفنایا گیا نا, آپ کا چہرہ اطہر جو ہے وہ قبلہ رخ ہے, تو آپ کے آلموسٹ ناف کی سیدھ میں آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کی ناف کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر ہے. یعنی یہ یوں چلتی ہیں. جب یہ یوں چلتی ہے تو یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہو جاتی ہے, اور وہیں پہ عیسیٰ ابن مریم کو دفن کیا جائے گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ سارے ٹاپک اوور آل کور کر دوں. آخر میں اسی حدیث کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مسلمان اور یہودی آپس میں قتال کریں گے, تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہو تو وہ درخت اور پتھر بھی بولے گا, اے مسلم, میرے پیچھے یہودی ہے, اسے قتل کر دے. یہ میدان جنگ کی بات ہے, عام حالت میں نہیں ہے, سوائے غرقد کے درخت کے, کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے, وہ انہیں پناہ دے گا. تو میں مسلمانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس دن سے پہلے کہ آپ کو یا مسلم کہہ کے کوئی درخت یا پتھر پکارے اور آپ یہ سمجھیں کہ انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو پیچھے چل رہی ہے, کیونکہ ہم تو بریلوی دیوبندی ہیں, ہم تو مسلم نہیں ہیں, یہ بات کریں تو یہ غصہ کھاتے ہیں. تو انہیں کہ اگر ہو تو مسجد میں کیوں نہیں لکھتے ہو مسلم؟ اور اس سے بڑی بات, آپ ان کے سامنے یہ آپ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں, آپ کہیں کہ میں مسلم ہوں, تو اتنا غصہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں میں کافر ہوں. لیکن ان کے سامنے آپ کہتے ہیں نا میں بریلوی ہوں, تو اگلا بندہ کہے گا ہاں میں دیوبندی ہوں. مسلم لفظ سے یہ چڑھ دیں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کو وہ درخت یا پتھر یہودی کے خلاف قتال کے لیے ابھارے یا مسلم کہہ کے, اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسے بلایا جا رہا ہے, اس سے پہلے آپ یہ نعرہ حق بلند کر دیں کہ نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہاں, یعنی علم اور کتاب اللہ اور سنت کے مطابق چلنے والا مسلم. یہ کوئی فرقے کا نام نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پہ جو یہ اس طرح کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں, بھائی فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے, مدارس ہوتے ہیں, ان کے بابے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے جہنمی ہیں, ہم جنتی ہیں. ہم تو بھائی تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, مسجد بھی لادہ نہیں بنائی. دیکھ لیں گے ہم نے کتنی سمجھداری سے اس دعوت کو لانچ کیا ہے کہ کوئی ایک گالی جو فرقوں والی ہے نا یہ ہمیں دے نہیں سکتے. صلو علی محمد و آل محمد.